میرا بھائی بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ اس نے شہر میں اپنی نوکری کا آغاز کیا تو مجھے بھی شہر کے فائدوں کے بارے میں بتانے لگا۔ کہنے لگا کہ یہاں کا ماحول بہت کھلا ڈلا ہے، گاؤں میں تو گھٹن بھرا ماحول ہے، وہاں پر انسان اپنی زندگی پرسکون انداز میں نہیں گزار سکتا۔ میں اپنے بھائی کی باتیں سنتا خوش ہوتا، شہر کے بارے میں میرے دل میں بھی بہت سارے خیالات آتے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ جب میں شہر جاؤں گا تو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہاں کی خوبصورتی اور زندگی کی رنگینیوں کو دیکھوں گا، لیکن شہر جا کر بہت ہی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی، کچھ ایسی چیزیں جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ یہ میرا شہر میں پہلا دن تھا جب میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سنو حاکم، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی زبردست خبر لایا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ شہر بھر میں دھرنا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس میں زبردست سی شہر میں دھرنے کا مطلب مظاہرہ ہو رہا تھا، اور اس مظاہرے کی وجہ سے کبھی کسی کو خوشی نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر میرا بھائی ہنسنے لگا اور بولا، بھائی تم تو بہت ہی بھولے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دھرنے میں لوگ جا کر مار دھاڑ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں جس جگہ لے کر جاؤں گا وہ ایک مختلف جگہ ہوگی، وہاں پر لڑکیاں بھی آتی ہیں، نوجوان لڑکیاں جن کی ایک جھلک تمہیں پاگل کر دے گی، اور شہر میں انہی موقعوں پر تو لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بہت ہی زیادہ محب وطن ہوں جو ہر دوسرے دن میں کسی نہ کسی محفل یا پھر دھرنے میں چلا جاتا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں بھی یہاں پر لڑکیاں دیکھنے ہی جاتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو تم دوبارہ بھی جانے کی ضد کرو گے، اور تمہیں لگے گا کہ تم نے اس سے اچھا کام زندگی میں نہیں کیا۔ بھائی کی بات سن کر میں بھی ہنس پڑا تھا۔ بھائی کو ہمیشہ سے خوبصورت لڑکیاں پسند تھیں، چاہے وہ لڑکیاں کسی کی بہن، بیوی یا بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن میرا بھائی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے بھائی سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی عورت کو قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کا ماحول بڑا ہی سخت تھا، یہاں ایسی ویسی خرافاتوں کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، اور مجھے یہ بات اچھی بھی لگتی تھی۔ لیکن اب بھائی نے شہر میں ہونے والے دھرنے کا بتایا تو میرے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ دھرنے والے دن ہم بہت ہی اچھے سے تیار ہوئے، میرے بھائی نے مجھے ایک ایک جھنڈا دیا، ہم لوگ جھنڈا لے کر گھر سے موٹر سائیکل پر بیٹھے اور دھرنے والی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا بڑی بڑی روشنیاں اور ہر طرف مختلف عمر کے لوگ تھے، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ یہ کہ سبھی لوگ زیادہ پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے، ان میں کوئی بھی ان پڑھ جاہل یا پھر مستری یا مزدور قسم کے لوگ نہیں تھے، سبھی پڑھے لکھے لوگ ہی تھے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ جب سب لوگ پڑھے لکھے ہیں تو دھرنے میں کوئی بد انتظامی نہیں ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب لوگوں کے ہجوم کے درمیان میں آ کر کالے رنگ کی ایک گاڑی رکی تھی۔ اس گاڑی کو سبھی لوگ غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا اس گاڑی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت دھیرے دھیرے گاڑی سے باہر نکلنے لگی، اسے دیکھ کر سب لوگ چپ ہو گئے اور کچھ پیچھے بھی ہٹ گئے تھے۔ وہ عورت امید سے تھی، اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ 9 مہینے سے امید سے ہے، لیکن وہ پھر بھی دھرنے میں آئی تھی۔ سب لوگوں کے سر عزت سے جھک گئے کہ اگر ایک عورت اس حالت میں بھی دھرنے میں آئی ہے تو پھر اس کی عزت ہی کرنی چاہیے، وہ تو اپنا حق اور اپنا فرض نبھانے آئی ہے۔ مجھے بھی اچھا لگا تھا، سو میں خاموش ہو سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بھائی نے مجھ سے کہا کہ اس عورت پر نظر رکھنا، دیکھنا کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ میں اپنے بھائی کی بات کو سمجھ چکا تھا، اس عورت کے پاس ہی رہنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے بھائی کے پاس کوئی عہدہ تھا یا کیا، لیکن وہ ہر وقت ایسی معلومات اکٹھی کر کے ایک بندے کو پہنچاتا رہتا تھا۔ وہ بندہ بدلے میں بھائی کو تنخواہ دیتا۔ بھائی بڑا خوش رہتا تھا کیونکہ بھائی کو پیسوں سے زیادہ کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ سیاست اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی انہوں نے بس پیسوں کے لالچ میں ہی شروع کی تھیں۔ بھیا جانتے تھے کہ سیاست میں امیر لوگ ہوتے ہیں، سو وہ ان کے قریب رہنا چاہتے تھے، لیکن آج مجھے اپنے بھائی کو دیکھ کر بڑی ہی حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی بے بس اور لاچار لگ رہے تھے۔ پھر وہ مجمع سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میں نے دیکھا دوسری طرف بہت سارے سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ میں بھاگ کر وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے فقیر کو دیکھا جو کہ دھمال ڈال رہا تھا اور مختلف قسم کی باتیں بھی کر رہا تھا۔
جب میں اس پیر کے پاس کھڑا ہوا میں تو ساری باتیں ہی بھول گیا۔ میں تو بھائی کی دی ہوئی وہ ساری ہدایات چھوڑ کر اس ملنگ آدمی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ ملنگ اپنی ہی مستی میں رقص کیے جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شور اور چیخ کی آواز سن کر میں نے پیچھے دیکھا۔ میرے پیچھے ایک بہت بڑا ہجوم لگ چکا تھا۔ وہ عورت جسے میں چھوڑ کر آیا تھا، جس پر مجھے نظر رکھنا تھی، وہ اس ہجوم میں ہی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے اس کی فکر ہو گئی، کیونکہ جس انداز سے بھائی نے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھنا، اس سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی خاص عورت ہے یا پھر بھائی کی جاننے والی ہے۔ تبھی میں چپ کر کے واپس تیزی سے اس ہجوم کی طرف بھاگا۔ میں اس عورت کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، لوگوں نے مجھے دھکے دے کر پیچھے کر دیا۔ جب وہ عورت میری طرف دیکھ کر چلانے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اسے دیکھ کر سب لوگوں کی نظریں میری طرف پڑیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ درد میں ہے۔ میری بات سن لو خدا کے لیے۔ وہ دوبارہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میں حاملہ ہوں، امید سے ہوں، مجھے لے چلو۔ سب لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ وہاں پر کھڑے ایک آدمی نے مجھے مشورہ دیا کہ جلدی جلدی پولیس کو فون کرو تاکہ پولیس آئے، یا پھر ایمبولینس منگوا لو، اسی ایمبولینس میں ڈال کر اس عورت کو لے کر جاؤ۔ سب لوگ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں اس عورت کا باپ، بھائی یا پھر شوہر ہوں، حالانکہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں نے دیکھا ایمبولینس خود ہی ہماری طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ابھی تک تو میں نے ایمبولینس کو کال بھی نہیں کی تھی۔ ایمبولینس ہمارے پاس آئی تھی۔ ایمبولینس ہمارے پاس آ کر رکی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس عورت کو ایمبولینس کے اندر لٹا دیا۔ وہ عورت درد سے چلا تو اب بھی رہی تھی، لیکن وہ ایمبولینس کے اندر لیٹتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، دھرنے میں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ایمبولینس کو آگے جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آگے موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ ایمبولینس ہے۔ سب لوگ راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ یا تو میں پولیس کی گاڑی کو بلاؤں یا پھر اس عورت کو خود پیدل اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ وہ چلا رہی تھی، بولی کہ میں بچہ جنم دینے والی ہوں، مجھے ہسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا کہ اگر اس کی حالت ایسی تھی تو پھر وہ دھرنے میں کیا کرنے آئی تھی؟ کم از کم اسے اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ عورتوں کو اتنا بھی سیاسی جنون نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے وقار عزت کے بارے میں ہی بھول جائیں۔ میں نے پولیس کو کال کی تھی۔ پولیس کی گاڑی دھرنے کے ساتھ ہی موجود تھی۔ وہ اندر آ چکی تھی۔ میں نے ایمبولینس سے اس عورت کو پولیس والی گاڑی میں شفٹ کر دیا تھا۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب ان لوگوں نے اس عورت کو کرخ نظر سے دیکھا اور بولے کہ اس بی بی کو ہم ایمبولینس میں نہیں، پولیس موبائل میں لے کر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی نے دوبارہ مجھے فون کیا اور کہنے لگا، تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، تم اس عورت کے ساتھ ساتھ رہنا، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ ایک تو بھائی کی ان ہدایات نے مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ بھائی اس عورت کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا؟ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پولیس موبائل میں اس عورت کو ڈالا گیا تھا۔ مجھے تو اب اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، لیکن پولیس والوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ اسے پولیس موبائل کے اندر لٹا دیا گیا۔ وہ درد سے چیخنے چلانے لگی، میری طرف دیکھ دیکھ کر کہتی کہ خدا کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں کسی طریقے سے بھی اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ سارا معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ بار بار میرے بھائی کا فون آ رہا تھا، اسی وجہ سے میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ عورت کو موبائل میں ڈالنے کے بعد گاڑی تیزی سے تھانے کی طرف چلنے لگی تھی۔ پولیس موبائل کو لوگوں نے روکا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ تھانے میں پہنچ گئے۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایک عورت جو بچہ پیدا کرنے والی ہے، اسے بجائے ہسپتال لے جانے کے یہ لوگ تھانے لے کر کیوں آئے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا بھی کہ یہ عورت امید سے ہے، اس پر رحم کرو، تم لوگ ایسی حالت میں اسے گھسیٹ رہے ہو، یہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اس کانسٹیبل نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولا، اچھا تو تم اس کے شوہر ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گریبان سے پکڑا، گاڑی سے اتارا اور پھر جا کر پولیس سیل میں بند کر دیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی، میں جو کب سے اس کے ساتھ کھڑا ایک محافظ کی طرح کھڑا تھا، اس آدمی نے تو مجھے ہی پکڑ لیا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب میں جیل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا
کہ آخر اس عورت کے پیچھے کیا کہانی ہے، اسے میرے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے جبکہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پولیس والے نے سیل کا دروازہ کھولا اور آ کر بولا، آؤ آ کر اپنی بیوی سے مل لو۔ مجھے حیرت ہونے لگی، میری تو کوئی بیوی ہی نہیں، تو میں کس سے ملوں؟ میرے چہرے پر حیرت تھی۔ اچھا تو کیا تم یہی رہنا پسند کرو گے؟ اس نے یہ کہہ کر سیل کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اسے روک لیا۔ میں اس عورت سے بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات کی توقع کر رہی ہے جبکہ میں اسے جانتا تک نہیں۔ میں اس کے پاس آ گیا، مجھے دوسرے سیل میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اندر کافی سارے لوگ اور بھی بند تھے۔ جبکہ ایک خاص کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا سامنے وہ مہارانی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، پر مجھے خاموش رہنا تھا، اسی لیے میں چپ رہا۔ آپ یہاں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ ہاں، میں نے اور کہاں جانا تھا، یہ تھانہ ہی تو میرے لیے آرام گاہ ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کا… ہاں، میں نے ہی کہا ہے کہ تم میرے شوہر ہو، لیکن کیا کروں، تم ہو ہی اتنے خوبصورت کہ مجھے یہ بات کرنا پڑی۔ عورت کی بہکی بہکی باتیں سن کر مجھے لگا کہ وہ پاگل ہے، لیکن یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور کہنے لگی، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہی، لیکن مختصراً یہی کہوں گی کہ فی الحال تم سب کے سامنے ناٹک کرو کہ تم میرے شوہر ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پولیس تمہیں دھر لے گی۔ مسئلہ تمہارے لیے ہوگا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ اتنے میں ایک پولیس والا اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ موبائل پر میرے بھائی کا کال تھا۔ میں نے سنا تو بھائی نے کہا کہ جو یہ کہہ رہی ہے وہ تم فی الحال مان لو، اگر تم نہیں مانو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے تمہیں جیسا کہا جا رہا ہے تم ویسا ہی کرو۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اپنے بھائی کی بات ماننے کے۔ میں تو خواہ اس صورتحال میں پھنسا دیا گیا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا کیا کہنا ہے۔ بولی کہ اب ہم ہسپتال چلیں گے۔ ہسپتال نہیں، وہ پھر سوچ کر بولی، بلکہ ہم اسی دھرنے میں چلیں گے۔ دھرنے میں اپنا بچہ لے کر جاؤں گی اور تم سب کے سامنے مجھے قبول کرو۔ بچہ لے کر دھرنے میں جائیں گی؟ مگر وہ کیوں؟ میرے سوال پر وہ پھر سے سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں جتنا کہا ہے تم اتنا ہی کرو، میرے ساتھ چلو، میری بات مانو تو تم فائدے میں رہو گے، ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب وہ مجھے لے کر دھرنے کے اندر آ گئی تھی۔ گاڑی پر سوار ہو کر جب ہم دھرنے میں پہنچے تو میں نے دیکھا اس کی گود میں ایک چھوٹی سی گٹھری تھی۔ اس میں بچہ تھا یا نہیں تھا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ ویسے بھی میں جس عجیب و غریب صورتحال میں پھنسا ہوا تھا اس میں سوال جواب کر کے مجھے کچھ حاصل بھی نہیں ہونا تھا۔ ہم لوگ دوبارہ ان لوگوں کے ہجوم میں پہنچ چکے تھے۔ اب تو مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، لیکن اس عورت کے اندر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ وہ ہجوم کے اندر اتر کر کھڑی ہو گئی۔ جو لوگ اسے یہاں پر چیختے چلاتے دیکھ چکے تھے وہ سارے بھی حیران ہو کر واپس اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ سب تقریباً یاد کر چکے تھے۔ اب وہ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ اس نے تو تھوڑی دیر پہلے ایک بچے کو جنم دیا ہے، پھر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ پھر عورت نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، انہیں کچھ اشارہ کرنے لگی۔ میں اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ اس نے بچے کا چہرہ ہجوم کو دکھا دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ ہجوم میں سے بہت سارے لوگ یکدم خاموش ہو گئے اور ایسے اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہوں نے کوئی انہونی دیکھ لی ہو۔ اس بچے کی طرف دیکھ کر سبھی کے چہروں پر خاموشی تھی اور عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ اسے دوبارہ سے کپڑے میں لپیٹ چکی تھی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگوں کا غصہ تھم سا گیا ہو اور لوگ کسی بات کو بھول گئے ہوں، جبکہ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا بڑا مجمع منتشر کرنا پڑتا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ایک گاڑی آ کر ہمارے پاس رکی۔ عورت نے گاڑی کو اشارہ کیا، گاڑی ہمارے پاس آئی اور پھر ہم دونوں اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے ہمیں باعزت جگہ دی، راستہ دیا کہ ہم وہاں سے گزر جائیں۔ میں اب گاڑی میں بیٹھا اپنے بھائی کو فون کرنے لگا۔
میرے بھائی نے مجھ سے تازہ صورتحال معلوم کی اور کہنے لگا کہ تم اب اس عورت کے ساتھ اس کے گھر تک چلے جاؤ اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کرو۔ میں نے بھائی سے آخر پوچھ ہی لیا کہ بھائی، اب میں اندھوں کی طرح آپ کی ہدایات پر کسی روبوٹ کی طرح ناچ نہیں سکتا۔ آپ کو مجھے سچ بتانا ہی ہوگا یا پھر آپ کو۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر بدستور خاموشی ہی تھی۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ بھائی نے مجھے تسلی دی کہ میں اگر ایک بار گھر آ جاؤں گا تو وہ مجھے ساری صورتحال سے خود ہی آگاہ کریں گے، ساری حقیقت بھی بتائیں گے۔ فی الحال وہ عورت جو مجھے کہہ رہی تھی میں وہی کروں۔ چنانچہ میں اس عورت کے سا خوبصورت اور حسین تھا، اسے دیکھتے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ عورت کسی بہت ہی زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک چوکیدار آگے بڑھا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ہم دونوں باہر نکلے۔ چوکیدار نے مجھے بھی سلام کیا۔ اس عورت نے وہ چھوٹا بچہ جو کہ اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا چوکیدار کے ساتھ کھڑی عورت کو دے دیا۔ عورت نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی تھی، جبکہ میرے ساتھ جو عورت تھی جس کا نام رخشندہ تھا وہ تیز تیز چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ مجھے اس کے انداز سے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا، بلکہ اس نے یہ خواہ ہی کوئی ناٹک کیا ہے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں تو بہتر ہے۔ میں ان لوگوں کا رویہ اور خود غرضی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر میں واپس سے گاڑی میں بیٹھا۔ مجھے وہ ڈرائیور میرے بھائی کے پاس میرے گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ گھر آیا تو بھائی نے مجھے گلے لگایا، مجھے چوما، میری حوصلہ افزائی کی اور کہنے لگا، شاباش میرے بھائی، تم نے بہت ہمت والا کام کیا ہے، مجھے تم پر بہت زیادہ فخر ہے۔ لیکن بھائی مجھے ساری کہانی بتاؤ، یہ عورت کون تھی، اس کے پاس کیسا بچہ تھا اور کیوں تم نے مجھے وہاں بھیجا؟ تم اگر کچھ دھیان سے سنو گے تو میں سب بتاؤں گا، لیکن میری بات پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے۔ تم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اب تمہارا پہلے والا بھائی نہیں رہا، بلکہ میرا تعلق ایک بہت ہی اعلیٰ ادارے سے ہے۔ اب میں اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ میری ڈیوٹی تھی۔ مجھے اس عورت کے شوہر کو بچانا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو لوگوں کی نظر میں ہم سب بہت برے بن جاتے، ہمارے ملک کا ایک برا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا۔ بس اسی لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ کیوں بھائی؟ آخر اس عورت نے کہ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میری بات سن کر بھائی ہنس پڑا۔ بس اس طرح کے ڈرامے کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اس عورت کی کتنی مدد کی ہے۔ یہ عورت بیچاری نئی مسلمان ہوئی ہے۔ اس کی زندگی میں بہت مشکلات پہلے ہی چل رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مشکل تو یہ ہوئی کہ ایک مولوی نے اس پر الزام لگا دیا۔ الزام یہی تھا کہ وہ بے حیائی پھیلاتی ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھی اور لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کس نے اپنا دکھ نکالا اور پھر اس لڑکی کو شہر سے نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے کچھ اوباش نوجوانوں تک پہنچی اور ان لوگوں نے اسے دھرنے کی صورت دے دی۔ یہ لوگ پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا کرنے لگے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا دھرنا آخر کیا کس نے؟ یہ شرپسند عناصر ہیں جو اس شہر کے نظام کو بگاڑنا چاہتے تھے، کیونکہ آج غیر ملکی عہدیدار اس شہر کی طرف آیا تھا۔ اسے بہت سارے ضروری کام تھے جو اسے یہاں کرنا تھے۔ ہم نے ان سب نوجوانوں سے کہا کہ آپ اس عورت کا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ ان میں سے کچھ اس کی خوبصورتی کے پیچھے پڑے تھے تو کچھ اس کو بہت ہی زیادہ گنہگار سمجھ رہے تھے۔ لیکن پھر میں نے اپنے ذہن کی طاقت کو لڑایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ حاملہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں تو میں نے اسے یہ ناٹک کرنے کو کہا۔ پولیس کو اس لیے میں نے ساتھ میں شامل کیا تاکہ لوگوں کو یہ سارا ڈرامہ حقیقی لگے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بیچاری امید سے ہے اور اپنا بچہ پالنے کی فکر میں ہے تو لوگوں نے خود ہی اس عورت کو بخش دیا۔ وہ اگر نہ بھی بخش دے تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ ان چند لوگوں کو مار بھگا دیتے، لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اس عورت کو بچانا چاہتے تھے اور ہم نے وہی کیا۔ تم نے جو کیا مجھے بہت تم میرے وہ بھائی ہو جسے میں کچھ بھی کہوں تو وہ کسی بھی وقت مجھے شرمندہ نہیں کرے گا، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شہر کی رونقیں اور ڈرامے میں نہیں سمجھ سکتا۔